سارا قرآن آپ یہ خود ہی بتاؤ، ایک اس خطے میں پیدا ہونے والا انسان جس نے انگریزی اور اردو کا علم حاصل کیا ہے، جس کو آج کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا عربی کا علم بھی نہیں اسکولوں کالجوں میں پڑھایا گیا، اس آدمی کے لیے قرآن پاک کی تعلیم کے طور پر حاصل کرنا تعلیم، اس کے لیے کتنی زندگی چاہیے؟ بہت زیادہ، ناممکن آتی چاہیے بات۔ اور اب اس میں کیا کیا جائے؟ اب اس میں یہ کیا جائے کہ جتنا آپ سنسیئرلی کر سکتے ہیں کرتے جاؤ۔ اگر تاثیر ہے، تاثیر کیا ہے؟ قرآن پاک کا پڑھنا تاثیر ہے، معنی کے بغیر بھی قرأت تاثیر ہے، خالی قرأت، اور بالکل ایکچوئل تاثیر ہے۔ مقصد یہ کہ اگر یہ قرآن پڑھا جائے اور سنا جائے بغیر معنی کے بھی تو اتنی تاثیر ہے کہ بالکل اینڈ تاثیر موجود ہے۔ تو یہ الفاظ خدا کے ہیں نا، وہ خدا جس نے آپ کو اس زمانے میں اس زبان میں پیدا کیا، کمال تو یہ ہے۔ اور وہ خدا جو موجود ہے، یہ نہیں کہ خدا تھا اس نے پیدا کیا، نہیں، خدا اب بھی موجود ہے اور اس کا کلام ہم سن رہے ہیں اور ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ بس قرآن پاک کو سنسیئرلی پڑھو، یہ اللہ کا کلام ہے، مانا اللہ تعالیٰ خود ہی سمجھا دے، بس بالکل واضح بات ہو جائے گی۔ اگر اس کو علم کے طور پر آپ حاصل کرنا شروع کر دو، علم حاصل کرتے جاؤ، علم حاصل کرتے جاؤ، اور جب آپ کو قرآن پاک کے کچھ علوم میں ذرا مہارت حاصل ہونی شروع ہوگی، زندگی ختم ہو جائے گی۔ ایسا نہ کرنا کہ آپ صرف دارالعلوم، جامعہ حنفیہ، عثمانیہ، ادھر ادھریا جیسے بھی جامعہ بنا لو، اور اس کے بعد پھر آپ مسجد کی تلاش میں جاؤ، اور اگر آپ کو مسجد ملے تو ملے، نہ ملے تو ملے، نوکری نہیں ملے گی۔ بچوں کو آپ دارالعلوم میں داخل کر دو، جامعہ شریف میں داخل کر دو، دارالعلوم کر لیا، جامعہ پڑھ لیا، علم سے پڑھ لیا، درس نظامی پڑھ گئے، بچہ درس نظامی میں طاق ہو گیا تو اب اس کو مسجد روانہ کر دو، اور ادھر سے مطلب سرکار میں آپ جاؤ، علم حاصل کرو، کہیں سروس کا موقع بن سکتا ہے۔ کوشش یہ کرو کہ آپ دور حاضر کے نوکریاں بھی ضائع نہ کرو، قرآن پاک کو محبت سے آپ حاصل کرو اور ادب سے سیکھو۔ قرآن پاک ظاہر کا کلام ہے اور موجود کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ حاضر ناظر ہے، موجود ہے۔ اور اگر آپ ادب سے پڑھو تو معنی پورے ہیں، معنی کے ساتھ پڑھو گے تو پھر واقعہ پورا ہے، تفسیر کے ساتھ پڑھو گے تو اور پورا ہے۔ جتنا اس کے اندر مطلب آپ شامل ہوتے جاؤ ہوتے جاؤ ہوتے جاؤ ہوتے جاؤ، یا اس میں اعتراض نہ کرو، یہ ان کو ایسی سمجھ آتی ہے بات، اس میں اصلاح نیت کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ ایسی قرآن حاصل ہے، وہ جو قاری ہے، قرأت کر رہا ہے، حافظ ہے، معنی نہیں جانتا، قرآن کا حافظ ہے، اس کی قدر کرو۔ یہ نہیں کہا کہ جو معنی تو جاتا نہیں ہے نا، جس کو قرآن آتا ہے مطلب بہت خوبصورت آتا ہے، قرآن کا جو قاری ہے بہت خوبصورت ہے، بہت، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اللہ کی طاقتوں کے ساتھ اس کے دل میں محفوظ ہوتا ہے۔ ورنہ تو ہم اپنے باپ دادا کا نام کبھی کبھی بھول جاتے ہیں انسان کہ اس کا کیا نام تھا، اچھا بڑا نام تھا، اچھا بڑا نام تھا، کیا ہے؟ تو جہاں مطلب پورے کا پورا قرآن جو ہے، غیر زبان کا قرآن جو ہے آپ کے دل میں ایسے محفوظ ہو، یہ بڑی خاص اعجاز کی بات ہے۔ ہاں 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 بخشتے ہیں، ہاں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے، باقاعدہ ملتا ہے۔ ان کو خالی یاد کرو گزرے ہوئے لوگوں کو تو ان میں سکون ملتا ہے۔ اچھا کوئی فوت ہو گیا نا آدمی، اس وقت تو نہیں ہے نا، اس کو یہاں بیٹھے ہوئے یاد کرو، سبحان اللہ، مطلب کیسے اس نے بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے، کیا بات کی، وہ کیسا تھا اس دن، ہم سب لوگوں میں یہ واقعہ ایسا خالی یاد کرو، محبت سے یاد کیے جانے والے انسان جو ہے ان کو وہاں راحت ملتی ہے، اور مرنے والے مرتے نہیں ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں وجہ، مرنے والے اپنی یاد دلوں میں چھوڑ جاتے ہیں، جب تک تمہارے دل زندہ ہے نا وہ لوگ زندہ ہیں، تمہارا دل مر جائے تو پھر مر جائیں گے، تو اس وقت مرتا ہے جب یاد کرنے والے ختم ہو جائیں۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب یاد کرنے والا کوئی باقی نہ رہ جائے۔ یاد کرنے والے جب تک زندہ ہے نا تو مرنے والا زندہ ہی رہتا ہے، انتظار میں رہتا ہے۔ آج تم نے یاد نہیں کیا، وہ تم نے جو قرآن شریف پڑھتے تھے مطلب ہمارے نام کا کب سے بند کر لیا، کیا ہوا آپ کو؟ وہ انتظار کرتے رہتے ہیں یاد کا۔ یہ یاد کا طریقہ ہے قرآن شریف کے نام پر، نیکی بھی ہوگی، قرآن شریف بھی ہو گیا، کہ ان کے نام کا کھانا پکا دو، کھانا تو خود کیا آپ نے، خود کھا جاؤ، تو وہ یاد کریں گے ویسے ہمارے نام کا کھانا آپ نے بنایا تھا، بڑا اچھا کھانا تھا، کھانا ان کے پسند کا بنا لو جو پسند ہے ان کو، تو وہ روحیں آتی ہیں
خوشبو لیتی ہیں کہ سبحان اللہ آج پھر وہی کھانا پکایا آپ نے جو ہم نے کہا تھا وہ ابا زندہ آباد آپ خوش رہا کرو. اچھا یہ بات ہوتی ہے. اور گئی ہوئی روئے جو ہے نا رہنے والے لوگوں کو ان کی خطائیں وہاں جا کے بھی معاف کر لیتے ہیں. آگے ناراض ہو کے چلے گا نا, کسی کی غلط فہمی ہوگی, غلطی ہو گئی یا کوئی غلط عمل کر دیا ہم نے تو ناراض ہو کے چلے گئے. یہاں سے ہم نے اروا کرنی شروع کر دی, قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا, ان کے نام کھانے پکانے شروع کر دیے, کہتے جب دفاع کرو ہم نے تجھے معاف کر دیا. اچھا آگے معاف کر جاتے ہیں, بڑے خوبصورتی سے معاف کر جاتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں معاف. تو یہ اس لیے یہ بڑا واقعہ ہے کہ قبروں کا محفوظ ہونا بڑی بات ہے. اسلام میں یہ رکھا ہے نا, بڑی صاحب بات ہے کہ آپ محرم کے اندر جا کے 9 محرم کے جا کے قبروں کی طرح دیکھ بھال کیا کرتے ہیں. اس لیے قبرستان میں جایا کرو, بالکل ضرور جایا کرو. تو ان کو یاد رکھا کرو, جانے والوں کو یاد رکھنے والے خود بھی خوش نصیب ہوتے ہیں. بڑے نصیب کی بات ہے, نہ بھولا کرو ان کو, ان کی یاد تمہارے دل میں ہوتی ہے. چلو جی آپ نے مانگنا کیا ہے, جانا بڑی بات ہے, آپ جایا کرو. اور وہ جب آپ جاتے ہو نا مانگے بغیر ہی مل جاتا ہے. خانقاہ سے مراد یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا, یہ یاد رکھو ہم ہر خانقاہ پہ نہیں جاتے, خانقاہ کا ہمیں پتہ ہوتا ہے. مثلا خانقاہ سے مراد ہے, ایک بات یاد رکھو, جہاں سے دریا گزر جائے 100 سال تک نشان رہتا ہے. اچھا جہاں سے خدا نخواستہ بھوچال گزر جائے کچھ عرصہ نشان رہتا ہے. جہاں پر اللہ کا رحم حاصل کرنے والا انسان گزر جائے اس کا بہتر رہتا ہے. جن لوگوں پر انوار الہی کی تجلیات ہوئی ہیں اس جگہ پر اللہ کا جلوہ موجود رہتا ہے. یہ وہ آدمی ہے جس پر اللہ کی مہربانی ہوئی ہے, تو ہم اللہ کی مہربانی کے پاس جا رہے ہیں. ہم اس بندے کو کیا جانتے ہیں کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی جہاں مہربانی ہوا, یہاں فضل ہوا, اس بندے پر ہوا, ہم تو اس کے خادم ہیں. بندے کے ہم ان کے خادم ہیں جن پر اللہ کا رحم ہوا. انعمت علیہم, یہ وہی لوگ ہیں. اس لیے خانقاہوں پر ہم تب جاتے ہیں جب ہم پتہ چل جائے ان لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا, ان پر اللہ نے آسانی عطا فرما دی ہیں. یا اللہ ہم تو تیرے جلوے کی یاد کے طور پر یہاں ہیں کہ تیرا جلوہ یہاں تھا, تیری یاد یہاں تھی, اور تیرے محبت بھرا دل جہاں تھا, تیری محبت میں رہنے والا ہم اس لیے آئے ہیں. تو وہاں جانا بڑی بات ہے. وہاں نصیب والے جاتے ہیں کہ ہر کوئی تھوڑے جا سکتا ہے. ہاں نصیب والے جاتے ہیں. زیارتیں کرنے جایا کرو, حج کرنے جایا کرو. اور دیکھو حج ہے ہمارا پورا, اللہ کا مزار نہیں تھا اس نے بھی نقشہ بنا دیا آپ کو. اللہ کا مزار ہوتا ہی نہیں نا, وہاں بھی نقشہ بنا دیا تاکہ آپ جایا کرو. اب جھگڑے کرتے ہو ہمارے ساتھ, کیونکہ اللہ کا مزار نہیں بنا سکتا, انہوں نے بھی نقشہ بنا دیا یہاں بھی آیا کرو. حج یہ ہوتا ہے. وہ کیا خانہ کعبہ کیا ہوا, ایک جگہ بنا دیا آنے کی. تو مدینہ شریف کیا ہے, ایک جگہ ہے وہاں مطلب یاد کرنے والی. تمام جتنے بزرگوں کا آپ نام لیتے ہو, صحابہ کرام ایک جگہ ہے موجود, وہاں پر مزار قائم ہے. اس طرح ان کے مزاروں پر, ان کے آستانوں پر جایا کرو, اور آج بھی وہ تاثیر آپ کو ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ تاثیریں وہ ہیں جو کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے. بس یہ ریزرو ہیں, فکسڈ ڈپازٹ ہیں پڑے ہوئے. اب جب بھی جاؤ آپ کو وہی ملے گی. کبھی جب بھی جاؤ وہ کبھی. زندگی کے حالات سے گھبرایا ہوا انسان, پریشان انسان کہ میں زندگی سے تنگ آ گیا, وہاں جب جاؤ پھر وہی سکون ہے, پھر وہی آسانیاں آسائشیں. اس لیے وہاں جانا بڑی بات ہے. شہید کے آستانے پر جاؤ, بڑا آپ کو رنگ ملے گا, بڑا واقعات ملیں گے. معصوم کے آستانے پر جاؤ, بڑا رنگ ملے گا. اللہ کے محبوب جو ہیں اولیاء اللہ کے مزار پر جاؤ, بڑا رنگ ملے گا. اپنے والدین کے آستانے پر جاؤ, بڑا رنگ ملے گا, ضرور رنگ ملے گا. ویسے جب دیکھیں کبھی آپ قبر میں جاؤ کسی کی بزرگ کی, دوست کی, تو آپ کو میں مجھے رکت آ جاتا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے. کچھ ہے تو ہے نا, گھر میں اتنی بات ہوتی ہے وہاں ہو جاتی ہوتی ہے. اللہ ہاں بالکل شرک ہوتا ہے. اس کے لیے شرک ہوتا ہے جس کو سمجھنا ہے, جس کو سمجھنا ہے اس کے لیے شرک ہے. شرک کا تصور دنیا ہوتا ہی نہیں ہے. شرک کیا ہوتا ہے, شرک نہیں ہوتا. دیکھو ہم ڈائریکٹ اللہ سے ہی مانگتے ہیں. بچہ جو ہے نا اصل میں اللہ سے مانگ رہا ہے, انہیں اللہ کا نام ماں رکھا ہوا ہے. تمہیں کیا اعتراض ہے, یہ اللہ کا نام ہی ہے ماں. اچھا ماں سے مانگتا ہے. تو بچہ ان پڑھ بچہ ماں کو لفظ نکال لیتا ہے کس طریقے سے, تو مانگتا ہے ماں سے. اب ہے وہ اللہ کو پکار رہا ہے, مریض اللہ کو پکار رہا ہے لیکن نام اس کا ڈاکٹر ہے. اب گھبرایا نہ کرو, شرک نہیں ہوتا. یہ آپ کے لیے دعا ہے, سب لوگوں کے لیے. اچھا یہی ہے دعا ہے, دعا کے انٹرول کر دو. چلو آپ اٹھ جاؤ اب لوگ.